بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ستارہ یاسین کے بارے میں اور ان کی سسٹر کے بارے میں کہ وہ جو ہے دونوں بہنیں کیا غلطی کر رہی ہیں اور ہماری نیو جنریشن کو وہ کیا میسج دے رہی ہیں اپنی اس لڑائی سے. میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی اس ٹاپک پہ بات کروں، تو آج میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کروں کہ ہم لوگ اپنی جو نیو جنریشن ہے اس کے لیے کیا کام کریں. ٹیوب کا جو مقصد ہے اچھی چیز دوسروں لوگوں تک کنورٹ کرنا ہے. تو سارہ یاسین اور ان کی بہن جو ہے وہ سلمہ یاسین کیا کر رہی ہیں، کیا سکھانا چاہ رہی ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہ رہی ہیں. کیا وہ اپنی پرسنل جو ہے مسئلے وہی ڈسکس کرتی رہیں گی آنے والے وقت میں؟ تو سب سے پہلے جو ہے ستارہ یاسین، ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو خود سوچنا چاہیے. جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو انسان کافی میچیور ہو جاتا ہے. تو دونوں میاں بیوی میں اگر میچیورٹی نہیں ہے نا اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں مرد ہے یا بیوی ہے کہ ہم دوسری شادی کر لیں، تو بچوں کی تو لائف کچھ نہ ہوگی، کیونکہ بچے تو ماں کے پیار سے بھی محروم ہو جائیں گے اور باپ کے پیار سے بھی محروم ہو جائیں گے. اگر باپ کرتا ہے تو باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اگر ماں کرتی ہے تو ماں سے محروم ہو جائیں گے. تو ہسبینڈ نے ان کی یہ غلطی کی. جب آپ کے بچے ہو گئے نا تو پھر اس ٹاپک پہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی مرد کو یا کسی بھی عورت کو. اگر آپ کے بچے ہیں، ماشاء اللہ ان کی 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے، تو ہسبینڈ نے سب سے پہلی غلطی تو یہ کی ہے کہ شادی کی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے ستارہ یاسین کے ساتھ. تو ستارہ یاسین کا اب جو ہے چلیں وہ مسئلہ اس کا ایشو تھا، وہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ باقی ایک عورت نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس نے شادی کروائی ہے اور پھر اس نے کمپرومائز کیا ہے اس چیز کو. یہ نہیں کہ وہ الگ ہو گئی ہے، چھوڑ دیا اس نے بچوں کو، اس کی کوالٹی یہ بہت اچھی ہے. لیکن اب آنے والے وقت کے لیے ستارہ یاسین کو بڑا سنبھل کر اور بڑے سے چلنا پڑے گا اپنے وہ. لیکن یہ کہ وہ خود بتا رہی ہیں کہ ان کی بہن نے ان کو مجبور کیا ہے، وہ اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی یوٹیوب پہ. تو بہن کو بھی ان کی یہی چاہیے تھا کہ جو بھی مسئلے مسائل تھے ان کو گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کرنے چاہیے تھے. یوں میڈیا پہ لے کر آئی ہیں وہ دونوں بہنیں. تو یہ ہے کہ پھر ستارہ یاسین کو ظاہر مجبوری تھی اپنے حق کے لیے، تو ہر بندہ ہی فائٹ کرتا ہے نا، کوئی غلط کہہ رہا ہے تو پھر. لیکن یہ ہے کہ کچھ ویٹ کر لیتی اگر تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو جس نے زیادتی کی ہوتی ہے نا بندے کو، اس کو خود بخود ہی احساس دلوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ اس نے زیادتی کی ہے اور اس نے غلط باتیں کی ہیں. تو یہ ہے کہ اب ستارہ یاسین کو بڑا سنبھال کے اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے میڈیا میں وہ آئی ہیں اور اب اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں ویوز کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ ویوز لینا چاہتی ہیں اچھے یا کیا. لیکن انسان کی جو اپنا کریکٹر ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے پھر، کہ آپ میڈیا پہ اپنی پرسنل ایشوز کو لا رہی ہیں اور اور پھر ہم لوگوں نے اپنی یوٹیوب کے ذریعے اپنی اچھی چیزوں کو دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر کرنا ہے کہ آپ ہم سے کچھ سیکھیں. اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہم یوٹیوبر بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو اس میں چاہے لیڈیز ہیں چاہے جینٹس ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی اچھی چیز کو لوگوں تک منتقل کریں، نہ کہ اپنی لڑائی جھگڑوں کو. اور کافی بچوں کی زبان پہ ہے ستارہ یاسین اور یہ سلمہ یاسین. تو اور سب سے بڑی بات آپ نے ستارہ یاسین یہ غلطی کی ہے کہ آپ نے اپنی آئز برو ریموو کر دی ہیں، آپ نے اپنے بال کٹنگ کر دی. کیوں؟ جذبات میں آ کے آپ نے یا اس میں اپنے بالوں کو اپنی کٹنگ کر دی. خدا نہ خواستہ اگر آپ غصے میں آ کے اپنی بہن کوئی کٹنگ کٹ کر دیتی یا غصے میں کہتے ہیں نا انسان کو اس سے کچھ کرتے، لیکن اپنے غصے پہ کنٹرول اتنا رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ نے اپنی بھویں کٹنگ کر دی یا آپ نے اپنے ہیئرس کٹنگ کر دیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ غصے میں آ کے کچھ اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں تو آپ کیا میسج دے رہی ہیں نیو جنریشن کو کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو آپ بھویں کاٹ لیں، اپنے آپ کو نقصان کر لیں؟ نہیں. آئندہ آپ کوشش کریں کہ آپ یہ چیز نہ کریں. آپ بچوں کو جو ہے نا، جو نیو بچی ہیں دیکھنے والی ان کے لیے جو ہے نا غلط رسپانس آپ دے رہی ہیں کہ آپ زندگی میں لائف میں ایسے کرتی ہیں.
یہ پھر ہمارے اپنے جو بچے ہیں نا، جب وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ پھر وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم اپنے آپ کو نقصان کر لیں، دے دیں۔ تو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں آئندہ کے لیے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اپنے بچے پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی غلط کر لیں۔ ہمارے اپنے محلے میں ایسا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے نا میٹرک میں تھا، اور اس نے بھائی نے اس کو کہا کہ پیپرز کی تیاری کر لو، تو اس بچی نے کیا کیا کہ رائفل لی اور اپنی آ، وہ- یعنی کہ ختم کر لیا اپنے آپ کو۔ غصے میں آ کے کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ۔ تو وہ بچے کی نے کمرے میں گیا اور اس نے اپنے آپ کو غصے میں آ کے ختم کر دی کہ مجھے کیوں کہا گیا ہے۔ اور یقین کریں میں خود اس واقعے کو اس گھر کو، کیونکہ بھائی کا دوست تھا، اس کا بھائی چھوٹا بردر تھا، تو ہم گئے ہیں، تو تایا کے بیٹی کا دوست تھا، گلی میں ہماری ہوا ایسے واقعہ۔ تو اس کی ماں اور وہ اس واقعے کو دیکھ کر مجھے ابھی تک ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ کیا ایک غصے میں اتنی سی بات پہ اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ تو پلیز آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو نہ لائیں یوٹیوب پہ۔ ہمارا مقصد لیڈیز کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہے، مینٹلی بھی اور اعصابی بھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اپنے دماغ پہ اپنا کنٹرول ہوگا، اپنے اعصاب پہ کنٹرول ہوگا، تو آپ ایک اچھی لائف گزار سکتی ہیں۔ نشیب و فراز آتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی میں جب ہسبینڈ اینڈ وائف جب شادی ہوتی ہے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیرنٹس کے گھر ہم لوگ بہت اپنی آنکھیں بند کے فقر کے وقت گزارتی ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا تو پھر کچھ عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ مرد کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرد اب جلد بازی میں یا اس میں بچوں کو کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لے، نہیں۔ یہ چاہے اس میں مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ صرف اپنے بچوں کو دیکھیں۔ آپ کے بچوں سے ہی آپ کی زندگی ہے۔ اب کیا ہے، بچے شکر کریں کہ ابھی آپ اکٹھی نہیں رہتی ہیں، اگر اکٹھی رہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو پلیز کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی لائف کو اپنے ہی تک رکھیں، اپنے جو فیملی ہیں، پرسنل مسائل ہیں، اس کو آپ اپنے گھر تک ہی رکھیں۔ اگر آپ کی سسٹر کو کوئی گلہ ہے تو آپ آپس میں بیٹھ کے دونوں ڈسکس کریں، میڈیا پہ یوں نہ لائیں کہ آپ کی بھی لوگ دل آزاری کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دل آزاری کرتے ہیں، تو اس سے آپ مینٹلی ٹارچر ہو جائیں گے، اور مزید اور آپ اپنے لیے مسائل کھڑا کر لیں گے۔ تو کوئی بھی اگر آپ کی پرابلم ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور اس کو کریں ویوز۔ تو یہ تو کہتے ہیں نا، پیسہ تو سب کچھ نہیں نہ ہوتا، عزت بھی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی آپ کو سیف رکھیں، اپنی عزت کو سیف رکھیں، اپنے بچوں کو سیف رکھیں، اور جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کے لیے کوئی اچھا پیغام چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ آپ دونوں بہنیں اپنے مسائل کو میڈیا پہ ڈسکس کرتی پھریں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے آپ سے کچھ نہیں ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا پلیز اپنے ذاتی مسائل کو اس طرح میڈیا پہ ڈسکس نہ کریں، ایک دوسرے پہ بلیم نہ لگائیں۔ آپس میں اگر آپ بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے بہنوں میں، لیکن ہاں اگر رائٹ پہ ہیں، اگر آپ کوئی رانگ بات ہے بھی، آپ ڈٹے رہے ہیں اپنی بات میں اپنے، اور لیکن یہ ہے کہ میڈیا پہ نہ لائیں آپ اپنی کوئی بات بھی، ٹھیک ہے؟ یہ پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے گھر تک ہی رکھیں۔ کوئی بھی آپ کے اندر کا مسئلہ ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کریں، نہ کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اور دوسروں کو بھی آپ سبق دیں۔ کیا لرن کر رہے ہیں لوگ؟ یہی کر رہے ہیں کہ غصے میں اگر کوئی زیادتی کر جاتا ہے آپ اپنی بھویں کاٹ لیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں۔ یہ ہم لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کو میسج دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اچھا میسج دینا ہے، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر ہر بندہ فخر کرے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک صالح فرما بردار اور نیک شائستہ گفتار بنائے۔ اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل آپ سٹرونگ کریں، ٹھیک ہے؟ باقی آج میری جو ہے ویڈیو میں نے یہی ڈسکس کرنا تھا۔ اب جو میرے جو کام کیے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لیٹس گو اسٹارٹیڈ۔